دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان دوستوں کا شکریہ جنہوں نے واٹس ایپ میسیجز میں دلچسپی دکھائی، اور انشاءاللہ ہم ان کے جواب دیں گے۔ سیٹرڈے کا دن میں نے منتخب کیا ہے کہ وہ ایک پروگرام جو ہے اس میں آپ کے سوالوں کے جواب یا آپ کے سوالوں پر ڈسکشن یا آپ کا نقطہ نظر اس میں پریزنٹ کیا جائے گا۔ تو آپ یہ جو واٹس ایپ کا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اس پر آپ میسیج بھیجتے رہیے گا، اور میسیج اگر ظاہر زیادہ ہوں تو ہم اس کو سیمپلنگ کریں گے، سلیکٹ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ گزارش ہے کہ آپ میسیج پریفریبلی ویڈیو کی شکل میں بھیجیں تاکہ آپ بھی نظر آئیں لوگوں کو، اور اس میں سب سے پہلے اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور مینشن کریں۔ اور اگر آپ اپنا نام وغیرہ نہیں یعنی ڈسپلے کروانا چاہتے تو یہ بھی آپ ساتھ کہہ سکتے ہیں، پھر ہم ایک انانیمس انداز میں آپ کا ذکر کر دیں گے کہ سوال ہے، ظاہر اس صورت میں پھر آپ کی ویڈیو بھی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اب پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام وہی ایکسٹینشن کا معاملہ کہ ایکسٹینشن کا گھوڑا ہچکیاں لیتے لیتے، رکاوٹیں عبور کرتے کرتے اب گویا منزل کے قریب پہنچا جاتا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں، سارے ایپیسوڈ میں جو باجوہ صاحب کی شدید خواہش توسیع سے جس نے جنم لیا، اور درمیان میں پرائم منسٹر صاحب کی ان ایپٹ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا سپریم کورٹ میں گیا، اور سپریم کورٹ میں ایک سمجھ لیں کہ پہلے بڑا نڈر اور بولڈ انداز سے معذرت اس کو ڈیل کرنے کا اندیا دیا گیا، لیکن بالآخر اونٹ اسی کروٹ بیٹھا جس کروٹ بیٹھنے کا اندیشہ تھا۔ تو اس میں یہ بہرحال اگرچہ یعنی دو ٹوک فیصلہ نہیں تھا، لیکن اس میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ جس پریشر سے ہم آشنا ہیں، ظاہر سیاستدانوں کا بھی پول کھلنا چاہیے کہ وہ پریشر وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، لہذا یہ پارلیمنٹری اپروول سے منسوب یا لیجسلیشن سے منسوب کر دیا گیا، جو ظاہر پارلیمنٹری پریکٹس سے ہی مشروط ہے۔ تو بہرحال اس پر بڑی لے دے اور بڑی کوششیں اور اسٹیبلشمنٹ، گویا پورے پاکستان کا فوکس اسی بات پر تھا، اسی کا ایک سمجھ لیں کہ شاخسانہ یا اسی کا ایک آفٹر افیکٹ یا اس کا ایک کنکرنٹ رزلٹ تھا کہ مولانا کا آزادی مارچ بھی ہوا، اور اس طرح سلسلہ جو ہے وہ بڑا کنفیوژنس کا اور وہ ٹرنس کا اور ٹوسٹ کا شکار ہوتا ہوا بالآخر پارلیمنٹ میں پہنچا۔ اور جیسا کہ عام طور پر وہ جو جن میں کمزوری ہوتی ہے یا جو بھی آپ کہہ لیں کہ جب توپ و تفنگ کا مقابلہ خالی ہاتھ سے ہو، اور وہ بھی خالی ہاتھ جو انقلاب بھی نہ ہوں، جنہیں مڈل آف دی روڈ رہنے کا ہی شوق ہو، تو ظاہر ہے اس میں توپ و تفنگ والے ہی جیتتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ساری مین پولیٹیکل پارٹیز، ظاہر ہے پی ٹی آئی تو پہلے ہی آن دی رائٹ سائڈ آف دی آئل تھی، اور پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی اسی سائڈ پر چلے گئے، لہذا راوی چین ہی لکھتا ہے۔ اب ڈیفنس کمیٹی سے بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ڈیفنس کمیٹی سے مبینہ طور پر منظور ہو گیا اور متفقہ منظور ہوا۔ اس کے متفقہ منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے ریپریزنٹیشن مسلم لیگ نون کی اور رولنگ کولیشن کی اور پیپلز پارٹی کی یہی مین کمپوننٹس ہیں، تو وہاں پر رپورٹڈلی وہ اسی طرح ہی۔ اب جو ایشو چلا تھا باجوے کی ایک ایکسٹینشن کی، ذاتی ایکسٹینشن کی خواہش سے، ظاہر ہے پاکستان کی پالیٹکس کو اس نے تلاطم کا شکار رکھا پچھلے 5 سال سے کم و بیش۔ جب سے باجوہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی نظر کرم جو ہے پاکستان سے زیادہ اپنے ایکسٹینشن پر رہی، تو وہ جب بھی صبح اٹھتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے میں نے لے کے ہی رہنا ہے جی۔ تو بہرحال وہ لینے میں کم و بیش کامیاب ہو گیا، اگرچہ اس میں بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، اس میں خاصی عزت سادات یعنی وہ استعارے کے سنس میں وہ بھی گئی، اس میں یعنی خاصی
وہی ٹیکنیک جو ہماری اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے لوگوں کو بدنام کرنے کی، اس کا ایک سمجھ لیں کہ کاؤنٹر ایفیکٹ بھی ہوا کہ لوگوں کی ظاہر جوابی اقدامات سے، پولیٹیکل فورسز یا سوشل فورسز کے جوابی اقدامات سے ان کا پول بھی کھلتا رہا۔ تو بہرحال جو ایک آرمڈ فورسز یعنی پاکستان کی فوج، بری فوج کے سربراہ کی خواہش نفس تھی، وہ اس کے ایک سمجھ لیں کہ انسیڈنٹل بینیفٹس ہو گئے نیوی کو اور ایئر فورس کو۔ لہٰذا اب 3 بل ہیں بنیادی طور پر، یہ نیوی کے لیے بھی علیحدہ ہے، ایئر فورس کے لیے علیحدہ ہے اور آرمی کے لیے علیحدہ ہے۔ ظاہر ہے اس میں سٹار کینڈیڈیٹ جو ہیں، وہ جو ملاح ہیں اس کے پیچھے، وہ تو خود باجوہ صاحب ہیں۔ لہٰذا اگرچہ سپریم کورٹ میں بھی باقی فورسز کا ذکر نہیں تھا، لیکن لا میکرز نے یا حکومت نے، جو بھی آپ کہہ لیں، ان کو بھی ساتھ شامل کیا۔ ظاہر ہے لاجیکل معاملہ یہی تھا۔ تو اس میں بریفلی بات یہی ہے کہ ویسے 60 سال پر ہی جنرل صاحب کوئی بھی ہوں گے تو ریٹائرڈ ہوں گے، لیکن اگر انہیں ایکسٹینشن دے دی جائے تو پھر وہ 64 سال پر ریٹائر ہوں گے۔ اس میں اپوزیشن نے، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے ایک اصرار کیا کہ ہماری امینڈمنٹ بھی شامل کی جائے، اور وہ امینڈمنٹ یہ تھی کہ ایک نیشنل سیکیورٹی یعنی ایک کمیٹی بنائی جائے، اسٹینڈنگ کمیٹی قومی اسمبلی میں یا اوور آل پارلیمنٹ میں، جس کے سامنے ان کیس کہ اگر ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ پرائم منسٹر کسی شخص کی کرنا چاہتا ہے بطور آرمی چیف یا نیوی چیف یا ایئر فورس کے چیف کے، تو اس پرائم منسٹر کو اس کمیٹی کے سامنے آ کے اس کے سامنے وہ دلائل پیش کرنے چاہیے، وجوہات بیان کرنی چاہیے کہ یہ وجہ ہے کہ میں ری اپوائنٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا ایکسٹینشن دینا چاہتا ہوں، جس کو منظور نہیں کیا گیا۔ اور ظاہر ہے اپوزیشن نے بھی ایک اتمام حجت یا ایک برکت کے لیے یہ انٹروڈیوس کرائی تھی، اس کا ذکر کیا تھا، ورنہ انہیں بھی پتہ تھا کہ نہیں ہونا، لہذا نہیں ہوا تو انہوں نے بھی کوئی ماتھے پر شکن نہیں ڈالی۔ تو بہرحال اگرچہ ٹیکنیکلی بات وہی میرا پوائنٹ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ اختیارات بہرحال ہونے چاہیے، لیکن امیڈیٹ کنٹیکسٹ یہ ہے کہ اس کا بازو مروڑ کر لوگ جو ہیں وہ، یعنی یہ کسی لارجر نیشنل انٹرسٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک پرسنل انٹرسٹ کے لیے، پرسنل ضد اور بلیک میلنگ کا نتیجہ ہے کہ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے رہنا ہی رہنا 3 سال اور میں انی پانی ہے مزید 3 سال۔ تو بہرحال وہ اس کنٹیکس میں جب دیکھیں تو ظاہر ہے یہ انکالڈ فار ہے، یہ گویا سیاسی طاقتوں کا یا سول طاقتوں کا آرمی چیف کی بلیک میلنگ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، یہ ان کی کمزوری ہے۔ جو بھی جواز پیش کیا جائے اس کنٹیکسٹ میں جب دیکھتے ہیں کہ اس کی امیڈیٹ وجہ جو ہے، کیونکہ بہرحال انسان بڑا ریشنل مائنڈڈ ہے، وہ ہمیشہ کسی محرک کے اگینسٹ ہی کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا جو امیڈیٹ سٹیمولنٹ ہے، امیڈیٹ اس کے پیچھے جو تحرک کی قوت ہے، وہ باجوہ کی بلیک میلنگ ہے، یا سو ٹو سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، یا اگر آپ اجازت دیں تو فوج کی۔ تو بہرحال اس بلیک میلنگ میں وہ کامیاب ٹھہرے، اور اب یہ صرف چند یعنی 48 گھنٹے یا 24 آورس کی بات ہے کہ قومی اسمبلی سے ڈیفنس کمیٹی نے اس کو کلیئر کر دیا، اب وہاں پہ پیش ہوگا اور ظاہر ہے اس کو پاس کر لیا جائے گا، جو بھی ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے، آپ کو پہلے وہ عرض کیا تھا پچھلے پروگرام میں۔ اس طرح سینٹ میں بھی تو اب زیادہ سے زیادہ میرا گمان یہی ہے کہ کوئی 48 آورز رہتے ہیں کہ یہ فیٹ اکمپلی ہو جائے گا، یہ بات طے ہو جائے گی، لیکن اس میں کچھ لوگوں کا ذکر ہم کرنا ضروری سمجھتے ہیں جنہوں نے مخالفت کی اور 2 ٹوک انداز میں کیا۔ ان میں سب سے لیڈنگ نام جو ہے جمعیت علماء اسلام کا ہے، اور ان کے رہنما جناب مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ، اس کے علاوہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جناب محمود اچکزئی، بڑے یعنی پرجوش سیاستدان اور سالڈ سیاستدان ہیں۔ اس طرح نیشنل پارٹی کے حاصل بدینجو صاحب، ہم ان کو بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنی سالڈیٹی جو ہے اپنے بیہیویئر سے ریفلیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی بس درمیان میں ہی ہے، نہ ادھر ہوں میں، نہ مخالف ہوں نہ موافق ہوں، تو نہ جو مخالف ہو نہ موافق ہو، وہ نیم رضا کو خاموشی، وہ کیا خاموشی نیم رضا ہی سمجھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی فورس مثلا ANP وغیرہ وہ بھی کم و بیش ساتھ ہی ہیں، یعنی اس بل کے ساتھ ہی، تو یعنی وہ بھی کوئی 2 ٹوک انداز نہیں ہے۔ تو بہرحال جس شخص نے، جس پارٹی نے سو فار
اگرچہ ان پر بہت ساری اٹیمپٹ ہو رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے مختلف طریقوں سے انہیں منانے کی کوشش کی ہے، حکومتی جو ڈیلیگیشن ہے اس نے، پھر اپوزیشن کے اپنے ڈیلیگیشنز یعنی نون لیگ، پیپلز پارٹی وغیرہ وغیرہ، تو بہرحال وہ جو ہیں وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم مخالفت کریں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم روایت جنم لے کہ چلو ٹھیک ہے وہ بلاک نہیں بھی کر سکتے تو پارلیمنٹ میں جائیں اور دو ٹوک انداز میں کھل کے اس کے مخالف ووٹ دیں، اور جب بولنے کا موقع ملے تو بولیں، اس لیے کہ یہ بات بہرحال سموتھ سیلنگ نہیں ہونی چاہیے، یہ روایت ہونی چاہیے کہ کوئی جرت انکار بھی رکھتا ہے، کوئی روایت انکار بھی ہونی چاہیے، سارے روایات اقرار ہی تو نہ ہونا، اس لیے کہ اب اگر روایت انکار کا کوئی جراثیم، کوئی بیج ہوگا تو بالآخر وہ تناور درخت بھی بنے گا، اور اس ملک کے بالآخر مسئلے کا حل جو ہے وہ اسی صورت میں ہے۔ دوسری طرف ہم اگر اس کو تھوڑا انالیٹیکل سینس میں دیکھیں تو کیوں یعنی یہ پارٹیاں کیوں انکاری ہیں اور وہ کیوں اقراری ہیں، اس کا سبب یہ ہے، ظاہر ہے اپنا اپنا فہم ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی تو ظاہر ہے اقتدار میں ہے، یہ اس کے الائز، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ریئل کنٹینڈر فار پاور سمجھتے ہیں، وہ ریال پولیٹک کے اہم کردار ہیں سویلین سائڈ پر، لہٰذا اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہرحال ایک طاقت ہے اور ظاہر سسٹینیبل ہے، اس میں سسٹینیبلٹی ہے، اس میں ان بلڈ ایک اسٹرینتھ ہے، تو تفنگ ہے، تو ان کو اس سٹیج پر ابھی ہم نہیں آئے کہ ان کو ہم رول آؤٹ کر سکیں، نیگلیجیبل قرار دے سکیں، اور اس کی ظاہر ہے کئی وجوہات ہیں، پاکستان کی ٹریڈیشن بھی ہے، اور پھر ان سارے سیاستدانوں کا جو ہے وہ مڈل آف دی روڈ رہنے کی عادت ہے، کوئی دھوپ برداشت کرنے کے لیے بہت طویل عرصے کے لیے تیار نہیں ہے، اگرچہ کچھ لوگوں نے دھوپ برداشت کی ہے، اس پرپورشن کے لیے جتنے انہوں نے برداشت کیا ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کو یولوجائز کرتے ہیں، ان کو سلام بھی کرتے ہیں، اس لیے لیکن ہم یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ کوئی ریولوشنری لوگ ہیں، لہذا وہ جو ہے وہ آخری لمحے تک، آخری سپاہی تک، ویسے ہم نے کشمیر کے لیے لڑنا ہے آخری سپاہی تک، تو آخری سپاہی تک جو ہے وہ سیاسی سپاہی سینس میں وہ ظاہر ہے لڑنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن بہرحال جتنی بھی انہوں نے بھی مزاحمت کی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج پارلیمنٹ سے اپروول لینے کی ضرورت پڑی ہے، ورنہ کون پوچھتا تھا جی۔ تو دوسری طرف اب جو یہ پارٹیز ہیں، جے یو آئی ہے یا باقی جو چھوٹی اور پارٹیاں ہیں، ان کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، وہ پاکستان کا اثاثہ ہیں، پاکستان کی قیادت ہیں، لیکن ایک انالسٹ کی حیثیت سے ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ پریکٹیکلی کوئی سبسٹانشل لاس نہیں ہے ان کا، وہ اس صورت میں بھی فرنج پر ہی رہتے، اب بھی فرنج پر ہی رہیں گے، بلکہ ایک پولیٹیکل سینس میں اب وہ زیادہ گین کریں گے، یعنی ایک جو عوامی جذبات کے حساب سے ہے وہ ان کو کوئی ifs اینڈ بٹس سے نہیں گزرنا پڑے گا، وہ عوام کے سامنے اپنا دو ٹوک سٹانس رکھیں گے اور یہ اپریشیبل بات ہوگی، لہٰذا انہیں جو ایک پاپولر ٹرمز میں اگر دیکھیں، پاپولسٹ ٹرمز میں، تو انہیں وہ فائدہ ہوگا، لہٰذا وہ بھی ایک محرک موجود ہے۔ تو دوسری طرف جب بڑی پارٹیاں دیکھتی ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں تھوڑا نقصان تو ہوگا پاپولر امیج کے حساب سے، پاپولسٹ کے ایک پالیٹکس کے حساب سے، لیکن کیونکہ ان کے پاس ایک بہرحال کنسیڈریبل اسٹرینتھ آف ووٹرز ہے اور وہ ریال پولیٹک میں رہنا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ محض اصولوں کی خاطر ہم ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو جائیں اور مردود حرم ٹھہریں۔ تو اس لیے دونوں کے اپنے اپنے جواز، اپنے اپنی ایکسپلینیشنس ہیں۔ تو بہرحال راوی چین لکھے گا اور آئندہ بھی 3 سال باجوہ صاحب نہیں پائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اس کے بعد کیا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ گمان ہے، خاص طور پر مین پولیٹیکل پارٹیز کا، کہ جو ہی یہ سیٹل ڈاؤن ایشو ہوگا تو پھر مینوورنگ جو ہے وہ جو کہیں پردوں میں وعدے ہوئے ہیں، کہیں غلام گردشوں میں وہ باتیں ہوئی ہیں، یا کہیں کانا پھنسی کی وسپرنگ ہوئی ہے، تو اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اور وہ کیا ہے
کس کو کیا وعدہ دیا گیا اور کتنوں کو دیا گیا یہ بعد میں دیکھا جائے گا. تو اب دوسرا ایک عنوان چھوٹا سا مختصر بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے حوالے سے ظاہر ہے جنرل قاسم سلیمانی کا بڑا جنازہ، بڑی پاپولیرٹی ڈسپلے اور ریفلیکٹ ہوئی عراق سے شروع ہو کر ایران تک اور ایون بیونڈ، یعنی جہاں جہاں بھی اس اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو والہانہ انداز سے رخصت کیا اور وہ ظاہر ان کی تدفین ہوئی. اور شاید ہی ماڈرن ایران میں اس سے بڑھ کر کسی کو عوامی مقبولیت خمینی صاحب کے بعد ملی ہو. تو یہ اس کا ایک تو ظاہر ہے اس پرسن کا ہیروئزم پروموٹ ہوا، لیکن دوسرا اس کا اسپیکٹ یہ ہے کہ جب یہ ایک کوئی قوم اپنا امیج یہ کریٹ کرتی ہے کہ وہ بڑے پرجوش ہیں اور متحد ہیں تو وہ دشمنوں کے لیے ایک بڑا واضح پیغام ہے. لہٰذا یہ اس فرنٹ پر ایران جیت چکا ہے کہ عوامی سپورٹ اس کو حاصل ہے اس ریجیم کو. لہذا کوئی اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنی ٹینٹیکلز کو، اپنی مینوورنگ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ویج ڈالیں گے اور عوام کو ان کے خلاف افیکٹولی لے کے آئیں گے، یہ ان کی بھول ہے، یہ امکان نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اس سے آگے ظاہر ہے ان کی اسٹریٹجی اور ان کی گیون صورتحال میں صلاحیتیں جو ہیں ایرانین قیادت کی، کیونکہ وہ مورال بھی اپ رکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ جنگ شروع ہو. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں بیلنس کیسے وہ سٹرائک کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک تو اس کا آؤٹ کم یہ نظر آ رہا ہے کہ الٹیمیٹلی بہت زیادہ اب دنوں دور کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں اور مہینوں کی بات ہے کہ امریکہ کو عراق سے واپس جانا ہوگا یا عراق سے ایٹ لیسٹ بہت بغداد سے دور جانا ہوگا، شاید کسی سرحد کے قریب یا کسی اور شیخ کے ملک میں. یہ ایک دفعہ تو پینٹاگون نے ایشو بھی لیٹر کر دیا، پھر ان کے یعنی مارک ملی جو ان کے ہیں جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین، ان کی طرف سے یہ ایشو ہو گیا. پھر اس پر جو ہیں وہ ان کے ڈیفنس سیکریٹری امریکہ کے انہوں نے اس کی تردید کی. لیکن یہ ساری باتیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن خود کنفیوزڈ ہے اور وہ شاید ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، یا ٹرمپ نے ان کو یہ یعنی بالکل آخری لمحات پر حکم دیا ہے کہ انہوں نے اس پر ورک آؤٹ نہیں کیا. کہ ظاہر ہے جب اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوتا تو یہ بات تقریباً ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ بغداد سے انخلا ہونا پھر لازمی ہے. تو وہ بہرحال تمام تر دھمکیوں کے باوجود انہیں وہاں سے نکلنا پڑے گا. اور وہ بچگانہ سی بات کرتا ہے، ٹرمپ کہتا ہے کہ میں خرچہ لینا ہے جو تسی میں نے تو کڈیا، ہاں جی ورنہ میں اتھی رہنا. جب دیکھیں عوام ارد گرد گھیر لیں گے اور ظاہر ہے ان میں مسلح لوگ بھی ہوں گے، کئی تنظیمیں ہوں گی، تو پھر خرچہ نہیں آپ مانگیں گے، پھر خرچہ کر کے وہاں سے نکلنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ ہی جناب آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے جنہوں نے بھی ہمیں ہمارا پروگرام جو بھی دیکھتے ہیں، جو سبسکرائب کرتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں، جو کمنٹ کرتے ہیں. تو خدا حافظ.